السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت، مقام و منزلت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز بھائی نے عبداللطیف صاحب نے ہمیں ایک ویڈیو ارسال کی، جو علامہ ثاقب مصطفائی کی، جس کے اندر انہوں نے 10-12 منٹ کی ویڈیو تھی، جس میں انہوں نے جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ ترمذی میں بھی ہے، حدیث عثمان بن حنیف، جو وسیلے سے متعلق ہے۔ اس پہ تفصیلاً انہوں نے گفتگو کی اور ایک من گھڑت اور باطل عقیدہ اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس آڈیو میں جو ہم آپ کو ابھی جو ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ہم اس حدیث سے متعلق چند شبہات کا ازالہ فرمائیں گے کہ جو یہ باطل اعتقاد رکھنے والے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ استدلال بالکل غلط اور بے جا اور اس کی جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ شریف کے اندر، طبرانی نے اپنی موجم کے اندر، حاکم نے مستدرک کے اندر، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر، اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں، میرے لیے کچھ کرو۔ حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کہتا، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ آقا کریم نے فرمایا اچھا جا پھر وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی، اب دعا سنیے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے۔ آگے لفظ سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا، اس کی آنکھوں کا اندھا پن ختم ہو چکا تھا۔ تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی۔ اہل بدعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بنانا جائز ہے، جبکہ ہمارا اہل حدیث کا موقف یہ ہے، اور صحیح احادیث اور قرآنی آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، جو ہمارا موقف ہے، کہ کسی بھی ذات کا وسیلہ بنانا اس کا شریعت کے اندر کہیں ثبوت نہیں ہے۔ شریعت نے وسیلے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں وہ جائز طریقے بیان کرتا ہوں جو وسیلے کے ہیں، اس کے بعد میں اس حدیث کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا۔ جائز طریقے کیا ہیں؟ کس چیز کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ پہلا جائز طریقہ اور وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اللہ کو وسیلہ دینا، اور اس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا،
اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی بڑی پیاری پیاری صفات ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں جو حدیث میں آیا ہے کہ 99 کے قریب ہمیں سکھائے گئے ہیں، ان میں انسان کی ہر ضرورت کے مطابق اللہ کا نام موجود ہے۔ اگر کسی شخص کو رزق کی ضرورت ہے، اللہ کا ناموں میں ایک نام ہے رزاق، تو وہ اللہ کو اس نام کا واسطہ دے کہ یا رزاق ارزقنی، اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما۔ انسان کو اگر عزت کی ضرورت ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے العزیز، عزت دینے والا، تو اللہ کو اس نام کا وسیلہ دے کہ عزت دینے والے، عزت کا مالک تو ہے، تیرے ہاتھ میں عزت ہے، تو مجھے عزت دے، میرے اہل و عیال کو عزت دے، ہمارے مشائخ کرام کو عزت دے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی انسان کی ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ کا نام، اللہ کی صفت موجود ہے، اس نام اور صفت کا واسطہ دیں۔ بلکہ کچھ میں تو اس میں اعظم کا بھی ذکر ہے کہ اس نام سے اگر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کسی کی مانگ کو ٹالتے نہیں ہیں، رد نہیں کرتے دعا کی۔ تو پہلا جائز وسیلہ اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو واسطہ دیا جائے، اور قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے کہ کسی نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ اور وسیلہ دیا جائے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں 3 افراد جو ہے وہ غار کے اندر پھنس گئے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، پھر انہوں نے جو ہے یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا عمل یاد کرو نیک جو تم نے زندگی میں کیا تھا، اور اس عمل کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے واسطے سے جو ہے وہ غار کا دروازہ کھول دیں۔ تو اسی طرح ہوا، ایک شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، تھوڑا سا دروازہ کھل گیا۔ پھر ایک شخص نے حرام سے، زنا سے بچنے کا اپنا ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے خوف سے میں زنا سے بچ گیا تھا، تو پھر اور تھوڑا سا دروازہ کھل گیا۔ پھر ایک نے اپنے جو ہے وہ ایمانداری جو ملازم کو ملازمت دینے کا ذکر کیا کہ اس کی حق اجرت دینے کا واسطہ دیا، تو اور دروازہ کھل گیا۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کا جو کیا ہے انسان نے، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا واسطہ دے۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کے پاس جا کر اس سے دعا کروائے، اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو، اگر وہ زندہ شخصیت موجود ہے تو یہ بھی، اس کا بھی ثبوت ہے۔ کئی صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے اللہ کے رسول میرے لیے یہ دعا فرمائیں، اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے، ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے یہ اور بھی چند شریعت نے طریقے بتائے ہیں، دعاؤں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسئلے حل کرائے جائیں۔ تو جائز طریقے کو چھوڑ کر ایک غیر شرعی طریقے کو اختیار کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو ذات کا جو وسیلہ ہے یہ شرعاً اس کا کہیں ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، یہ عثمان بن حنیف کی وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک نابینا شخص اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں ان یعافینی۔ اس میں دیکھیں کہ آپ اس حدیث کے اندر پوری میں آپ کو پڑھ کے ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ دعا کا 4-5 جگہ ذکر ہے، یعنی کہ وہ دعا کروانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے تھے، اور کسی بھی زندہ شخص کے پاس جا کر دعا کروانا، یہ جو نیک صالح انسان ہو، دعا کروانا یہ شریعت میں منع نہیں ہے، دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اختلاف اس بات کا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دینا کہ اللہ حق محمد سے مجھے معاف فرما دے، جیسا کہ دعاؤں میں عموماً لوگ مانگتے ہیں۔ تو آئے وہ صحابی آ کر کہنے لگے کہ ادعو اللہ، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ ان یعافینی، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس بیماری سے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان شئت دعوت، اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، یہاں بھی دعا کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا وَإِن شئت صبرتا،
اگر چاہتے ہو تو صبر کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہتے ہو دعا کر دیتا ہوں، چاہتے ہو تو صبر کر لو۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ ادعو، یعنی کہ دعا کریں اللہ کے رسول۔ یہ تیسری دفعہ دعا کا ذکر آیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ امرہ ان یتوضا فیحسن وضوءہ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ان صحابی سے، کہ جاؤ وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرنا، فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعت پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں عمل صالح کا وسیلہ آ گیا، دعا کا وسیلہ پہلے حصے میں، اس کے بعد پھر عمل صالح کا وسیلہ، جو میں نے آپ کو وسیلے جائز کی صورتیں بتائی ہیں۔ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، پھر اللہ کے رسول نے کہا اس دعا کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ یہاں بھی دعا کا ذکر آ گیا۔ اب یہ ٹوٹل 5 جگہ ہو گیا دعا کا ذکر۔ تو بھائی یہ تو حدیث دعا کے وسیلے کے بارے میں ہے، جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ ذات کا وسیلہ آپ نے کہاں سے ڈال دیا اس میں؟ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں ادعو اللہ، اللہ کے رسول میں لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت دعو، تو اگر چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں یا صبر کرو۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں ادعو، نہیں آپ دعا کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ وضو کرو، یعنی عمل صالح اختیار کرو، پھر 2 رکعت پڑھو، عمل صالح اختیار کرو۔ پھر کہا وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اب اس دعا کے ذریعے دعا کرو۔ یہ بھی دعا، یہ 5 سے 6 مرتبہ دعا کا ذکر آ گیا۔ تو بھائی یہ جو حدیث ہے یہ دعا کرانے سے متعلق ہے۔ کسی بھی زندہ، وہ نبی ہو کو ولی ہو، اس کے پاس جا کے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ ایسا کرانا جائز ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہیں کہ اور کہیں کہ اللہ تعالی محمد کے صدقے مجھے معاف کر دے، فلاں ولی کے صدقے مجھے معاف کر دے، اس کا ثبوت یہاں نہیں مل رہا۔ یہاں تو صحابی ایک رسول کے پاس جا رہے ہیں جو باقاعدہ حیات ہیں، پھر ان سے دعا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر ان کو دعا سکھا رہے ہیں، اور ان سے یہ کہا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ دعا کس سے کر رہا ہے وہ صحابی؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ بِنَبِيِّكَ محمد، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہاں سے استدلال لیتے ہیں کہ یہاں ذات سے وسیلہ اخذ کرنا جائز ہے؟ اس لفظ سے استدلال لیتے ہیں بِنَبِيِّكَ محمد، کہ تیرے نبی محمد کے واسطے سے میں جو تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اب اس سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو نا کہ اللہ کے نبی کا واسطہ تو انہوں نے دیا، اور پہلی جو اتنی لمبی حدیث ہے جس میں دعا کا ذکر ہے اس کو فراموش کر جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہ اس پوائنٹ کا آپ کو وضاحت کریں گے کہ یہ بنبی کا محمد میں کیا اس میں ذات کا وسیلہ ہے یا دعا کا وسیلہ ہے؟ اب ایک نقطہ تو واضح ہو گیا کہ اس پوری حدیث میں دعا کے وسیلے کا ذکر ہے، اور اسی پیرائے میں اس لفظ کو بھی جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ یہاں محذوف ہے، ایک حذف ہے عربی عبارت میں۔ عربی عبارت میں ایسے عموماً ہوتا ہے کہ مضاف محذوف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جیسا کہ بنبی کا محمد کا مطلب یہ ہے کہ اتوجہ الیک بدعاء نبی کا محمد، اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے واسطے سے۔ بنبی کا یہاں ذات مراد نہیں ہے۔ کیوں مراد نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اوپر 5 جگہ دعا کا ہی ذکر آیا ہے، وہ صحابی دعا کے لیے ہی آئے تھے۔ اگر یہ ذات کا وسیلہ یہاں مراد ہوتا تو صحابی کو نبی کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ گھر میں بیٹھ جاتے اور گھر میں بیٹھ کے دعا کر لیتے کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری آنکھوں کی بینائی مجھے لوٹا دے، ایسے دعا کرتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ انہیں توسل اور وسیلے کا معنی اچھی طرح پتہ تھا، اس کا مفہوم اچھی طرح وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ طریقہ غلط ہے، اس لیے انہوں نے صحیح طریقہ اختیار کیا۔ صحیح طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حیات تھے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص زندہ ہو، نیک ہو، صالح ہو، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ وہ اللہ سے آپ کے لیے دعا کرے۔
تو اسی طرح ان صحابی نے کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں تو آپ کی ذات کا وسیلہ اختیار کر رہا ہوں، میری بینائی لوٹ آئے گی، نہیں، اللہ کے نبی سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو بھائی دعا کرانا تو جائز ہے، اس میں صدقہ کا نام ذکر کرنا یا ذات کا ذکر کرنا، اس کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ تو یہ جو بی نبی کا ذکر ہے، یہ بی نبی کا مراد یہ ہے کہ بی دعا نبی کا محمد، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا بھی، صحابی سے وعدہ بھی کیا کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو۔ تو مطلب اللہ کے نبی نے وہ وعدہ پورا کیا نا، کہ وہ اللہ کے نبی نے وہ وعدہ پورا کیا، وہ دعا کی، تو اسی دعا کو جو ہے اس صحابی نے یہاں وسیلہ بنایا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ اختیار کرنا جب تک وہ بقید حیات تھے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ پھر آگے چلیے، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، انی توجہت بک الی ربی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے، یہاں بھی دعا کا محذوف ہے، کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، فی حاجتی حاضی، اپنی اس ضرورت میں، فتقضی لی، یہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفعہ فی، یہاں بھی نقطہ واضح ہو گیا کہ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میری شفاعت کی ہے، یعنی دعا کے ذریعے، وہ شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حق میں قبول فرما لے، کیونکہ قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ تو یہاں آخری جملے میں بھی یہ ذکر آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے ذریعے شفاعت کی تھی، اور وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے میری شفاعت کی ہے اس کو تو قبول کر لے، وَشَفِّعْنِ فِيهِ، اور میری بھی سفارش محمد کے حق میں قبول کر لے۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میں جو ابھی دعا کر رہا ہوں، یعنی یہ دعا شفاعت ہے، میری یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ان کی شفاعت میرے لیے قبول کر لے، میری اس دعا کو بھی تو قبول کر لے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے سفارش کی ہے وہ بھی تو قبول کر لے، اور میں جو درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنا رہا ہوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو بھی تو قبول کر لے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ، محمد نے جو میرے لیے شفاعت دعا کی ہے وہ قبول کر لے، اور میں جو دعا کر رہا ہوں کہ محمد کی شفاعت کی قبولیت کے لیے، اس دعا کو بھی قبول کر لے، میری دعا کو بھی قبول فرما لے۔ کہتے ہیں فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِئَ، تو اس شخص نے ایسے کیا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب خلاصے کی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ اس پوری حدیث میں دعا کا ذکر ہے، سفارش کا ذکر ہے، اور وہ دعا اور وہ سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمائی ہے، اور وہ دعا کی ہے، اس دعا کے ذریعے ان صحابی کو شفا ملی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہاں کہیں ذات کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور بی نبی کا جہاں کہتے ہیں، یہاں بی نبی کا سے مراد بذات نبی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد بھی دعا نبی، کیونکہ پوری حدیث میں شروع میں آخر میں دعا کا ذکر ہے، اور مضاف کا حذف ہونا یہ عربی یہ جو ہے عبارتوں کے اندر موجود ہے بہت سی جگہ پر۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف کے اندر آیا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ پوچھ لیجئے آپ اس بستی سے جس کے ساتھ ہم گئے تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس اونٹوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم واپس قافلے کے ساتھ واپس لوٹے ہیں۔ اب یہ بتائے کوئی ذی عقل آدمی، تو کیا بستی بات کرتی ہے؟ کیا اونٹ بات کرتے ہیں؟ کہ اللہ نے تو یہاں کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وہ کہہ رہے ہیں اولاد یعقوب علیہ السلام کی کہہ رہی ہے کہ گاؤں سے پوچھ لو، اونٹوں سے پوچھ لو۔ اب یہاں مضاف محذوف ہے، مضاف محذوف کس طرح ہے؟ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، وہ بستی والوں سے پوچھ لیجئے، وَاسْأَلْ اہل العیر، اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے۔ جیسے اس آیت میں اہل کا لفظ محذوف ہے، مضاف یہاں محذوف ہوا ہے،
یہ عربی کا سلیقہ ہے، جو عربی دان ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جیسے اس آیت میں مضاف کو محذوف کیا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں بھی جو ہے بنبی کا مراد جو ہے بذاتی نبی کا نہیں ہے بلکہ بدعاء نبی کا ہے۔ تو یہ کہانی قصہ سارا یہیں ختم ہو گیا کہ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، کیونکہ صحابی گھر سے تشریف لاتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اگر ذات کا وسیلہ لینا ہوتا تو گھر میں بیٹھے ہی لے لیتے، آ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا ان سے وعدہ کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا سکھاتے ہیں، پھر آپ ان کو عمل صالح کرنے کا سکھاتے ہیں، پھر صحابی جب دعا کرتے ہیں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے میری سفارش کی ہے وہ قبول کر لے، اور میں جو دعا کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر لے تو اس دعا کو بھی قبول کر فرما لے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دعا سے وسیلہ لینا ہے، نہ کہ ذات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ذات کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میں بھی بعض علماء نے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، اور معجزے سے کوئی شرعی حکم مستنبط نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، وہ قبول ہو گئی اور ان کی بینائی واپس آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو معجزے کے اوپر ہم کسی شرعی حکم کو لاگو کریں تو یہ کہیں کی دانائی اور انصاف نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے انگشت کے اشارے سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ابھی کوئی آ کے کہے کہ بھائی ہمارے بھی ولی صاحب ہیں، وہ بھی انگشت کے اشارے سے جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس حدیث سے کہیں پہ بھی جو ہے وہ ذات سے وسیلے لینے کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس حدیث میں اول تا آخر دعا کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے اس طریقے کو، اس حدیث کو ایسے نہیں سمجھا جیسے آج کے گمراہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ صحابہ نے جو ہے اس طریقے کو دوبارہ آپ بعد میں اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہوئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بعض علماء نے اسے معجزات نبی میں بھی شمار کیا ہے، اور معجزات سے شرعی حکم کا استنباط نہیں کیا جا سکتا۔ تو امید ہے کہ بھائی اس روایت کو اچھی طرح واضح انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔